میرا تجربہ ہے کہ آپ نماز کی پابندی کر لیں، آپ کے گھر میں سکون ہو جائے گا۔ میں کوئی عامل نہیں ہوں یا میں جنات کو کوئی حساب کرتا ہوں، یہ کام میرا نہیں ہے، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ اگر نماز کی پابندی ہو تو جنات نہیں چھیڑتے۔ ہم نے ایک کمرہ نیا بنایا تھا اپنے مدرسے کے حساب سے، وہاں میں نے لائبریری بنانی تھی، قرآن حدیث کی ترتیب رکھنی تھی وہاں پر۔ میرے ایک شاگرد ہے، وہ میرے ساتھ بیٹھے اور کمرہ نیا بنا تھا، ابھی کتابیں وہاں کچھ آئی تھی، کچھ ہم نے منگانی تھی۔ میں رات کو پڑھ رہا ہوں، 11-12 کا ٹائم ہوگا، بس ابھی اٹھنے ہی والے تھے کہ ایک دیوار سے ایسے آوازیں آنا شروع ہوئی جیسے جنات چھیڑتے ہیں۔ میں نے ایسے نظر اٹھا کے دیکھی تو میرا شاگرد ڈر گیا، تو میں نے ایسے آنکھ سے اشارہ کیا، کچھ نہیں ہے، پڑھو، ایسی آواز ہے۔ تو پھر پڑھتے رہے، کچھ ٹائم بعد پھر آواز آئی تو وہ قریب آ گیا کہ استاد جی ایسے آواز نہیں ہے۔ جب تیسری بار آواز ہوئی نا، میں نے اسے کہا ڈنڈا دکھا، وہ ڈنڈا پڑا ہوا تھا، میں نے اٹھایا اور یوں زمین پہ مارا۔ میں نے کہا سنو اے جنو، تم مجھے چھیڑتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ ایک اللہ رسول کی بات پڑھنے پڑھانے کے لیے ہم نے گھر بنایا اور یہاں ہم بیٹھے ہیں اللہ رسول کی بات کے لیے، میں کوئی یہاں گناہوں کے کاموں میں ہوں؟ جاؤ اپنے بڑوں سے پوچھو کہ ہم کون لوگ ہیں، ہم دین کے کام کے لیے بیٹھے ہیں۔ خبردار جو ابھی تم نے مجھے چھیڑا، مجھے قرآن کی وہ آیات آتی ہیں، آیت الکرسی کی فضیلت مجھے پتہ ہے، میں پڑھوں گا جنات کو آگ لگ جائے گی جو دین کو چھیڑنے والے ہوں گے۔ خبردار جو تم نے ہمیں آج کے بعد میں نے یوں دبایا نا انہیں، عربی میں، اردو میں، پشتو میں، سریکی میں، جتنی زبانوں کے جو لفظ مجھے آتے تھے ہر زبان میں نے کہے۔ تو میرا شاگرد مجھے کہتے استاد جی ہولا ہاتھ اسی گزرنا اتھو ہی ہے۔ میں نے کہا اب ہولا وولا والی بات نہیں ہے، میں بات پوری کروں گا۔ وہ دن اور یہ دن کوئی 10-12 سال ہونے کو ہے، آج تک میرے ادارے میں شرارت نہیں ہوگی۔ ہم کوئی بڑی ماں کے بیٹے تھوڑی ہیں کہ ہم نے کوئی اپنے پاس کوئی اعمال رکھے ہوئے ہیں اور اس طرح کے کیا نام ہے کوئی عامل ہیں یا ہمارے پاس کوئی جنات کے چلا کشی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہم نماز میں ٹھیک ہے، تلاوت میں ٹھیک ہے، اللہ رسول والے معاملات میں صحیح ہے۔ تو بھائی اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ نماز کی پابندی آپ کریں گے تو یہ فائدہ تو ہے۔ دوسرا فائدہ، آپ کے گھر والے آپ کو دیکھ کے نماز شروع کریں گے۔ جو آپ کو دیکھ کے آپ کی اولاد، آپ کے گھر والے، آپ کے بچے بچیاں نماز شروع کریں گی تو جب تک ان کی نماز چلتی رہے گی تمہیں ثواب ملے گا، چاہے قبر کی پاداش میں اتر جاؤ تمہیں ثواب ملتا رہے۔ یہ نیکی کا کام ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اور سنیں، بے نمازی کا اللہ حشر محفوظ فرماتے ہیں بے نمازی جب مرے گا، مرتے وقت اس کو اتنی پیاس لگے گی، حدیث پاک میں اگر 7 سمندر کا پانی بھی وہ پی سکتا نا، جو وہ نہیں پی سکتا، تو وہ 7 سمندر کا پانی بھی پی لے تو اس کی پیاس نہیں بجھے گی۔ یموت عطشانا شدیدا، فرمایا سخت ترین پیاس کی حالت میں سے موت آئے گی۔ آپ اندازہ لگا، آپ نماز کے مسائل پہ اور کچھ نہیں نا، حضرت شیخ الحدیث و تفسیر مولانا محمد زکریا کاندلوی رحمہ اللہ کی آپ فضائل اعمال میں فضائل نماز اٹھا لیں اور پھر دیکھتے جائیے کہ احادیث پاک میں نماز پڑھنے، پڑھانے، نماز کے معاملات سمجھنے، سمجھانے اور نماز کے چھوڑنے تک کس حد تک بندے کے معاملات میں احادیث میں احکامات موجود ہیں۔ تو میرے دوستو، نماز کی بڑی چیز ہے۔ میں نے ایک بزرگ سے سنا ہے، وہ اللہ والے فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم لوگ ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے۔ وہ کیسی تسبیح کرتی ہے، ہر چیز وہ اللہ جانتا ہے۔ یہ درخت بھی تو تسبیح کرتے ہیں، یہ جانور بھی تو تسبیح کرتے ہیں اپنے مطابق، جیسے رب چاہتا ہے یہ ان کی تسبیح کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت میں ہیں، اللہ کے معاملات میں۔ اللہ نے آپ کے اور میرے لیے انہیں مسخر کر دیا ہے، ہم ذبح کر کے بھی کھا رہے ہیں اور ان پہ سواریاں بھی کر رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ جنات کی تسبیح بھی ہے، فرشتوں کی تسبیح بھی ہے، جانوروں کی تسبیح بھی ہے۔ کہا جانوروں میں ایک جانور ہے گدھا، گدھے کی بھی تسبیح ہے۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا یقول الحمار الحمد للہ الذی جعلنی حمارا ولم یجعلنی کلبا، گدھے کی تسبیح یہ ہے کہ وہ یہ کہتا رہتا ہے اللہ اللہ اللہ، تیرا شکر تو نے مجھے گدھا بنایا، کتا نہیں بنایا۔ اور کہا کتے کی بھی تسبیح ہے، کتا کہتا ہے الحمدللہ الذی جعلنی کلبا ولم یجعلنی خنزیرا، رب کریم تیرا شکر، تیرا فضل و احسان ہے۔ کتا کہتا ہے کہ تو نے مجھے کتا بنایا لیکن مجھے خنزیر اور سور نہیں بنایا۔ اور کہا اگلا لفظ سنیں، گجرانوالہ کے دوستو ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کے اگلا لفظ سننا،
کہا خنزیر کی بھی تسبیح ہے، وہ تسبیح بیان کرتے ہوئے کہتا ہے الحمدللہ الذی جعلنی خنزیرا ولم یجعلنی تارک الصلاۃ، اللہ تیرا شکر، تو نے مجھے خنزیر تو بنا دیا لیکن بے نمازی والا گناہ میرے سر پہ نہیں ہے۔ یہ ہے بے نمازی کی حالت۔ اب ہم کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں؟ ایک اللہ والے کے پاس ایک عورت آئی، کہا میرے گھر میں ایک مسئلہ ہو گیا ہے۔ کہا کیا؟ کہا یہ مثال ہے، میں مثال دے رہا ہوں، یہ ایک گلاس جتنا تیل ڈالتی تھی دیا میں، پورا مہینہ دیا ہم چلاتے تھے، پھر اس کے بعد اتنا دوبارہ تیل ڈالتے، پھر مہینہ چلتا۔ اب وہی دیا تھوڑے دن نکالتے ہیں، 10-15 دن میں ختم ہو جاتے، تیل وہی ہے۔ اور نے کہا گھر کے سامنے پردہ لٹکا لے، اپنے گھر کے دیوار کے سامنے پردہ لٹکا لے، اپنے دروازے کے سامنے، دروازہ بھی ہو پردہ بھی ہو۔ انہوں نے کہا اس سے کیا فائدہ ہوگا، میرا دیا زیادہ جلے گا؟ کہا جی ہاں۔ کہا اس پردے سے دیے کا کیا تعلق ہے؟ کہا بے نمازی کی نظریں شاید تیرے گھر میں پڑتی ہیں، گزرتے وقت وہ نظروں سے بچ جائے گا تو نحوست نہیں ہوگی۔ آپ اندازہ لگائیں جہاں بے نمازی اٹھے بیٹھے کھائے پیے آئے جائے گپ شپ لگائے، اس گھر میں برکت اور نحوست کا کیا عالم ہوگا۔ اور ہم نماز کے مسئلے میں کتنے سست ہو کر بیٹھے ہیں۔ میرے دوستو، یہ نماز ہم سجدے میں جاتے ہیں، یہ مومن کی معراج ہے۔ آقا عرش پہ گئے ہیں، وہ آقا کی معراج ہے۔ وہ کہتے ہیں نا آقا وہ تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، آقا یہ میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔